اللہ کریم کا بے پناہ شکر فضل اور کرم ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، اور اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اس رمضان المبارک میں ہمیں عبادات کا شغف عطا کیا، یہ محبت عطا ہوئی کہ ہم اپنے وقت قربان کر دیں اور مسجدوں کی طرف دوڑ جائیں، اور پھر بعد از نماز عشاء قرآن پاک سننے کے لیے تراویح میں کھڑے ہو جائیں اور سکون سے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن سنیں اور اس کا شکر ادا کریں اور اس سے دعائیں مانگیں۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں معاف کرنے کا جذبہ عطا کیا اور اپنی معافی اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کے ساتھ موقع ملا تراویح پڑھنے کا، الحمدللہ جن حافظ صاحب نے تراویح پڑھائی بڑی اچھی آواز تھی، ماشاءاللہ خوش الحان تھے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے مغالطہ لگ جانا، بھول جانا، مشابہ ہو جانا، یہ ایک روٹین کی بات ہے، اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے تاکہ قرآن پاک ایسے پڑھیں کہ اس میں کم سے کم اٹکن آئے اور کم سے کم غلطیاں ہوں، سبق ان کا یاد ہو اور سننے والوں کو لطف آئے، اور جس طرح وہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ جو ہے وہ سب کو سمجھ آئے۔ تو ایک چھوٹی سی پریشانی جس کا میں آپ سے اظہار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے تسبیحات پوری ہو رہی تھیں۔ ہم تو بھی اتحیات پوری نہیں پڑھتے تھے اور ادھر سے جو ہے نا وہ سلام پھیر دیا جاتا۔ تو یہ ایک پریشانی ہے، ہمیں نا فلسفہ نماز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ موقع ہے کہ اس موقع پر ہم دین کو سمجھیں، ہم لرن کریں، ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں اپنی دین کی۔ تو یہ لرننگ سے ہوگی، یہ وقت دینے سے ہوگی، یہ سیکھنے سے ہوگی۔ تو نماز کا فلسفہ جو ہے نا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو آئمہ حضرات ہیں، امام ہمارے، وہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو بڑی پیاری قرات کرتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ آپ کو اگر 4 رکعت پڑھنی ہے نا تو وہ 10 سے 12 منٹ لگ جاتے ہیں، مگر جب وہ خود نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ ان کی 4 رکعتیں جو ہے نا وہ 3 سے 4 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حیرت یہ ہے کہ جب وہ ہمیں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک آئیڈیل نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب خود پڑھتے ہیں تو ان کی سپیڈ تیز ہوتی ہے۔ تو یہ تو دکھاوا تو نہیں ہو گیا، تو یہ قابل فکر بات ہے۔ اور یہاں جو تراویح ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، اس میں یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم سپیڈ تیز کر لیتے ہیں اور ایک عام آدمی جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے استاد گرامی جناب پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ منیر اسلام جناب مفتی خلیل احمد صاحب PhD، آپ جو ہے نا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ مجبور ہے اپنے منصب سے، اس کو اس منصب میں نماز ادا کروانی پڑتی ہے اور اس لیے وہ ٹھہر کر کرتا ہے۔ حافظ مجبور ہے کہ اس نے قرآن سنانا ہے تو اس لیے وہ اس کو یاد رکھتا ہے ورنہ کوئی نہ ہو۔ اور وہ کون ہے جو بغیر مجبوری سے نماز درست پڑھتا ہے، قرآن درست پڑھتا ہے؟ وہ ایک بندہ مومن ہے، ایک مسلمان ہے، ایک عام مسلمان ہے، اس کو مجبوری کوئی نہیں ہے، اس کا منصب نہیں ہے، وہ حافظ نہیں ہے، مگر اس نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس کو فکر ہے، اس کو اس فلسفے کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو ہمیں بھی اس فلسفہ کو سمجھنا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو چھوٹی سی ڈسکشن ہے آپ کے ساتھ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز جو ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلوات کا، یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ تاریخ سے پوچھیں تو وہ ہمیں بتائے گی کہ یہ صلوات ہی تھی جس نے عرب کے چرواہوں کو دنیا کا پاسباں بنا دیا۔ نماز کی بے پناہ برکتیں ہیں، اس کے بے پناہ فوائد ہیں، جو علماء نے اس کے فوائد لکھے ہیں پہلے تو میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہمیں۔ اگر ہم نماز کا اصطلاحی مفہوم جانیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد وہ نماز ہے جسے ادا کرنا ہر عاقل
بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور فرض بھی اس قسم کا کہ اسے کسی حال میں بھی ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ نماز پڑھنے کا انداز ہمیں ہمارے پیارے آقا و مولا شافع روز محشر نبی محتشم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور اگر ہم قرآن سے پوچھیں تو سورہ نور میں قرآن کہتا ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے پر پھیلائے، سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ تو یہ بندہ مومن مسلمان جو ہے، اسے بھی اپنی نماز اور تسبیح کی حفاظت کرنا ہے۔ اس نماز کی حفاظت کرنے کا حکم ہمیں اللہ کریم نے دیا ہے۔ اور اس کی اگر فرضیت کی بات کریں تو خدائے لم یزل ولا یزال نے قرآن پاک کے اندر جو ارشادات فرمائے ہیں ان کے مطابق ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اسے میدان جنگ میں بھی ملتوی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کبھی ہم نے اگر تاریخ پڑھی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حالات میں میدان جنگ میں سے ملتوی کیا۔ اس حال میں بھی حکم ہوا کہ مسلمان فوج دو حصوں میں بٹ جائے، ایک گروہ میدان سنبھالے اور دوسرا گروہ نماز ادا کرے، اور جب وہ فارغ ہو جائے تو پہلا گروہ جو ہے وہ نماز پڑھے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ میدان سنبھالے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، جب نماز کی اہمیت ہے تو پھر اس کے اوپر جو لاگو قوانین ہوں گے ان کی بھی اہمیت ہوگی۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ روم میں، اور نماز قائم رکھو، مشرکوں سے نہ ہو، یعنی کہ نماز جو ہے یہ حد فاصل ہے، یہ نماز قائم کرنے والے ایمان والے ہیں اور نماز چھوڑنے والے مشرکوں کے طریق سے ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ میں وضاحت کرتی ہے کہ قیام صلاۃ توحید کی نمایاں ترین علامت ہے، اور نماز سے گریز کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ ہمیں دو حکم دیتی ہے۔ ہمارا ٹاپک اس وقت صرف اور صرف نماز ہے، تو دوسرا حکم اس کے ساتھ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اگلی بات اب جماعت کی طرف آ گئی ہے۔ تو اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دنیاوی اور اخروی کچھ برکات ہمیں دیتی ہے۔ کیا اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی۔ رسول کریم صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کی بہت تاکید فرمائی۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مسلم اور کافر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے، یعنی ترک صلاۃ کفر کی علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مسلم اور مشرک میں صرف ترک صلاۃ کا فرق ہی ہے، بس جب اس نے نماز چھوڑ دی تو شرک کیا۔ دیکھیں نا کہ جب چند افراد کٹھے بیٹھے ہوئے اور اذان ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو جو اٹھے گا وہ مسلمان ہی ہوگا نا۔ نماز تو ایک پریکٹیکل علامت ہے مسلمان کی۔